ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے آج سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ فاطر کے معنی ہے پیدا کرنے والا، اس سے مراد اللہ رب العزت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے اس سورت کی پہلی آیت میں یہی بیان فرمایا۔ اور یہ سورت بھی مکی ہے تو اس میں بنیادی عقائد کا بیان ہے، اور یہ بتایا کہ جس قادر مطلق نے یہ ساری کائنات زمین و آسمان سمیت پیدا فرمائی، اسے اس پوری کائنات کا نظام چلانے میں کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں۔ وہ انسانوں کی طرح کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں تو نظام چلانے کے لیے اکیلا آدمی کافی نہیں، اس کو مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اکیلا ہی کافی ہے چلانے کے لیے، اور اس کے لیے اس نظام کو ختم کر کے سب کو فنا کرنا اور دوبارہ پھر سب کو پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ اس سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں یہ آیا کہ صبح کے وقت میں جو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور پورے دن اس کے سارے کاموں میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا ہوتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین موت کے وقت مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو اس کے لیے روح نکلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ بہت ساری تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اپنی حاجات کے لیے مسئلوں کو حل کرانے میں اس سورہ یاسین کے بڑے فوائد ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے پچھلی امتوں میں سے کسی امت کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے 3 رسولوں کو بھیجا، قوم نے ان کا انکار کیا۔ ایک شخص قوم میں سے آیا جو پہلے ایمان لا چکا تھا، اس نے ان رسولوں کی تائید کی اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، تو مشرکوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس شخص کو مارا اور مار کے شہید کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں کسی طرح اپنی قوم کو بتا سکتا کہ مرنے کے بعد اللہ نے مجھے کیسی نعمتوں سے نوازا اور کتنی عزت افزائی فرمائی اور کیسی کیسی نعمتیں دیں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ جو چلا گیا دنیا سے تو جانے کے بعد اس کو جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اپنی قوم کو بتا نہیں سکتا، زندہ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں لا سکتا کہ اس کو کیا نعمتیں مل رہی ہیں، کیا راحتیں مل رہی ہیں۔ خیر، پھر اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو عذاب کے لیے بھیجا، انہوں نے ایک چیخ ماری جس سے سارے کے سارے لوگ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے اس کی تردید کی، اور مختلف انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور جس میں سب سے اہم واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے کہ ان کو خواب میں نظر آیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو صاحبزادے نے فرمایا کہ ہاں آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، اور جب ذبح کرنے لگے تو وہ ذبح نہیں ہوئے، پھر اللہ نے آسمان سے
ایک مینڈا اتارا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور اسی کی یاد میں قربانی کا حکم امت محمدیہ کو دیا گیا۔ صافات کے معنی ہیں صف بنانے والے فرشتے، تو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، انہی کے نام پر یہ سورہ صافات رکھا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ آئے تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر سمندر کی طرف چلے گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑا تھا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن یاد رکھیے کہ انبیاء اللہ کے سب سے مقرب لوگ ہوتے ہیں، اور جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کو چلنے کا حکم ہوتا ہے، کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ تو کوئی کام وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کر لیں، چاہے وہ گناہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے اور اس پہ ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو یہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے بغیر کشتی میں بیٹھ گئے، تو کشتی ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب یہ ڈوبنے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آ گیا، اس کی وجہ سے ڈوبتی ہے۔ کیا کریں؟ قرآن اندازی کی، پہلی مرتبہ قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کہ بڑے نیک آدمی ہیں، کہا نہیں دوبارہ قرآن اندازی کرو، پھر ان کا نام نکلا، پھر تیسری دفعہ قرآن اندازی کی، پھر ان کا نام نکلا، پھر آخر مجبور ہو کے ان کو سمندر میں ڈالا، تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی منہ کھولے منتظر تھی، اس نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں صرف 3 دن رہے، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ جملہ اور کلمہ اللہ کی تسبیح کا نہ پڑھتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہی ہے جس کو کہتے ہیں آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ کلمہ انہوں نے پڑھا مسلسل، تو اس کی برکت سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ اور اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ صرف ان کو نہیں، جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات دیں گے۔ اب اس کے اندر لوگوں نے تجربہ کر کر کے ایک مقدار مقرر کر دی 1.25 لاکھ کی، تو یہ 1.25 لاکھ کی مقدار یہ سمجھ لیجئے بزرگوں کے تجربے سے مجربات میں سے ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ پڑھو۔ اب کسی نے 1.25 لاکھ کی مقدار رکھ لی، کس نے اس سے کم و بیش کوئی مقدار رکھ لی، یہ سب تجربے کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں نہیں ہیں۔ اس پہ عمل کرنا بالکل جائز ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی 1.25 لاکھ پڑھ رہا ہے تو گناہ نہیں کر رہا، لیکن یہ نہ کہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ ہر چیز کو حدیث نہیں بنانا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ ہر چیز حدیث میں نہیں ہے، بہت ساری چیزیں پڑھنے کے اندر، وظیفوں کے اندر، عملیات کے اندر بزرگوں کے تجربے سے ثابت ہوتی ہیں، انہوں نے تجربہ کیا ہوتا ہے، اس کو مجربات کہتے ہیں، اور اس کی پیروی کرنا جائز ہے، اس پہ عمل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کلمہ جو ہے آیت کریمہ بڑا بابرکت کلمہ ہے اور اس کی بڑی خاصیات ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس مکی سورت میں اللہ رب العزت نے شروع میں یہ بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی، بڑے بڑے سرداروں نے، کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، برا کہنا چھوڑ دیں، تو صرف برائی چھوڑ دینے سے ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا لیں گے، جتنا مال و دولت کہیں گے وہ دے دیں گے، اپنا سردار مان لیں گے، جس لڑکی سے کہیں گے شادی کرا دیں گے، سب کچھ دینے کو تیار ہیں، بس آپ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں۔ تو آپ کے چچا ابو طالب زندہ تھے اور آپ کی بڑی مدد اور حمایت کرتے تھے۔ وہ آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور فرمایا کیا میں انہیں ایسی چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے، اور میں ایسا کلمہ ان سے کہلوانا چاہتا ہوں جس کے کہنے سے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور وہ سارے عرب و عجم کے مالک ہو جائیں۔ اور وہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس یہی چیز مشرکین مکہ کو ناگوار تھی، وہ اٹھ کے غصہ ہو کر چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شرک کرنے والوں کی اور بتوں کی مخالفت نہ کریں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، توحید کا تقاضا ہے۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، ان کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، وہ گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے، اور اس معائنے کے دوران نماز میں تاخیر ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا ٹائم نکل رہا ہے تو ان کو بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑے میری نماز کے اندر رکاوٹ بن گئے، تو ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا چاہیے۔ ان کی شریعت میں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، تو انہوں نے گھوڑوں کی قربانی کر کے سب کو صدقہ کر دیا کہ جو چیز اللہ سے غافل کرے اس کو اپنے پاس رکھنا انبیاء کو پسند نہیں تھا، اس کو وہ صدقہ کر دیتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں جتنی عبادات کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، آپ کا فضل و کرم شکر احسان ہے۔ جو کمی بیشیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس کو معاف فرما دیجئے، ان عبادات کو اپنی شان کے مطابق شرف قبول عطا فرما دیجئے، اور ان کو اپنی رضا کا، اپنے قرب اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اور جو اس کی چند راتیں اور چند دن رہ گئے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے وقت کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کے جو اوقات رہ گئے ہیں یا اللہ ان کو غنیمت سمجھنے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بیمار جتنے بھی ہیں یہاں پر ہیں، ہمارے گھروں میں، اسپتالوں میں، والدین میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سے نمازیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، یا اللہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا دوست ہے، سب کو شفائے کلی نصیب فرما، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ برکت و قناعت والی روزی غیب سے عطا فرما دے، ہر قسم کی تنگی، محتاجی، مفلسی سے نجات نصیب فرما دے، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، قرض جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا جلد غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ جو مساجد و مدارس مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بھی جلد ادا فرما، اور مساجد و مدارس کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ غزہ کے مظلوم اور بے بس مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اے رحیم اللہ، کریم اللہ، سب کچھ آپ جانتے ہیں اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یا اللہ ان کی ساری ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے، ان کے بیماروں کو، زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ان کے علاج کا بھی بندوبست فرما دے۔ یا اللہ مزید نقصانات سے، تکلیفوں سے بچا لے، مزید آزمائشوں سے بچا لے، اور یا اللہ جتنے بھی ان کے نقصانات ہو گئے اس کی جلد غیب سے تلافی فرما دے، جلد فرما دے۔ ان کی جتنی ضروریات ہیں یا اللہ جو ظالموں نے، بدبختوں، ملعونوں نے روکی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی ضروریات کو جاری فرما دیجئے اور ان تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے، ساری رکاوٹوں کو دور فرما اور ان کی غیبی مدد فرما، نصرت فرما، فتح مبین عطا فرما۔ یا اللہ ان کو غلبہ اور کامیابی نصیب فرما، عزت اور شان و شوکت نصیب فرما۔ یا اللہ القدس کو آزادی نصیب فرما، اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ اور اس کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، عبرتناک انجام فرما، ذلیل و خوار رسوا فرما۔ یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان میں آپس میں اختلاف اور افتراق پیدا فرما، ان کے قلوب میں خوف، رعب، ہیبت
اور بزدلی پیدا فرما دیجئے، اور ان کی ذلت اور خواری اور تباہی کا جلد ساری دنیا کو مشاہدہ کرا دیجئے۔ یا اللہ ان کی ہلاکت کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، اپنی قہاریت اور جباریت سے جلد ان کا بندوبست فرما دیجئے، اور آپ ہی ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔